سامعین و حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی تعلیمات سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام ایسا سچا مذہب ہے جو ہر انسان کے لیے، اپنے تمام ماننے والوں کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی اس طریقے سے گزارو کہ کبھی بھی تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ معزز سامعین و حاضرین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایسی ہوگی جس نے بہت زیادہ بدکاری کی ہوگی، بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، زانیہ عورت ہوگی، اس نے بدکاری کی ہوگی، لیکن اس نے کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس نے دنیا میں کتے کو پیاسا دیکھا ہوگا اور اس کتے کو پانی پلا دیا ہوگا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس عورت کو بخش دے گا، اگرچہ اس نے بدکاری کی تھی، لیکن ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عورت کو بخش دے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ اسلام کے اندر سختی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلام نے جس چیز کو فروغ دیا ہے، جس چیز کو اچھا بتایا ہے، وہ ہے نرمی۔ معزز سامعین و حاضرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کسی شخص سے جنگ ہو رہی۔ وہ شخص آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کو اپنا معبود مانا کرتا تھا۔ اس شخص سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ ہو رہی تھی۔ اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے وعدہ کیا کہ میں نماز پڑھ کر تم سے جنگ کروں گا، میری نماز کا وقت ہو چکا۔ آپ نماز پڑھتے رہے، وہ شخص اپنے وعدے پر قائم رہا، اس نے کوئی بھی حملہ آپ کے اوپر نہیں کیا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نجومی نے کہا کہ اب میری عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اب میں آگ کی پوجا کرنا چاہتا ہوں، آگ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عبادت کے دوران مجھ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ شخص اپنی عبادت میں مشغول ہوا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس شخص پر دوران عبادت حملہ کر دیا جائے۔ ابھی تو یہ شخص اپنی عبادت میں مصروف ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے، اگر ابھی اس پر حملہ کر دیا گیا تو یہ بآسانی قتل ہو سکتا ہے، جنگ بآسانی جیتی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص پر حملہ کرنا چاہا، غیب سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے مالک بن دینار اپنے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے اس آتش پرست سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں دوران عبادت قتل نہیں کروں گا، تم پر حملہ نہیں کروں گا، لہذا اب اپنے وعدے کو پورا کرو۔ حضرت مالک بن دینار اس پر تلوار کھینچنے والے تھے کہ اپنی تلوار کو روک لیا۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنی عبادت سے فارغ ہو گیا تو اس شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی وجہ پوچھی اور کہا، آپ تو مجھ پر حملہ کر چکے تھے، آپ نے تلوار کھینچ لی تھی، آخر پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اپنی تلوار کو مجھ سے روک لیا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے تلوار کھینچی تھی تو میں نے ایک آواز سنی تھی کہ کوئی مجھے یہ آواز دے رہا تھا کہ تم اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہو، تمہارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم وعدے کو پورا کرو، لہٰذا جب تم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے تو اب وعدے کو مت کرو۔
جب اس شخص نے یہ بات سنی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ جو مذہب اتنا سچا ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی بات کر رہا ہے، مجھے بھی اس اسلام کا، اس سچے مذہب کا کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کرنا۔ اور وہ شخص اسلام کی اس حقانیت کو، اس سچائی کو دیکھ کر، اس پریم اور اس محبت کو دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کبھی بھی نہ دھوکہ دھڑی سکھاتا ہے، نہ غیبت کرنا سکھاتا ہے، نہ چغلی کرنا سکھاتا ہے، نہ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا سکھاتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اسلام محبت سے پیش آنے کی بات کرتا ہے، نرمی سے پیش آنے کی بات کرتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور نقل فرماتے ہیں کہ آپ جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان کرائے کا تھا۔ آپ کے گھر کے برابر میں ایک پڑوسی رہا کرتا تھا، اور اس پڑوسی کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے پرنالے، اور اس پڑوسی نے اپنے گھر کا پرنالہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف کو لگا دیا، جس کی وجہ سے سارا کیچڑ اس پرنالے سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گرا کرتا تھا۔ لیکن آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اس کیچڑ کو صاف کرتے تھے اور آپ پھینک دیا کرتے تھے۔ کبھی بھی اس یہودی پر نہ غصہ کیا، نہ اس سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات کری۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ جب وہ یہودی کوڑا آپ کے گھر میں گراتا تھا، آپ اٹھایا کرتے تھے اور اس کو باہر پھینک دیا کرتے تھے۔ اس یہودی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک عرصہ گزر گیا، مدت گزر گئی، اس نے جب یہ دیکھا کہ میرے پرنالے سے مالک بن دینار کو روزانہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی مالک بن دینار کچھ نہیں کہہ رہے، تو اس شخص نے حضرت مالک بن دینار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ حضرت، روزانہ میرے پرنالے سے آپ کے گھر میں کیچڑ گر رہا ہے، کوڑا گر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو غصہ نہیں آتا ہے میرے اس کام سے؟ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے غصہ تو آتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے غصہ تو آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن میرا اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، جو لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب اس یہودی نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ آپ کا مذہب تو بڑا سچا ہے، بہت اچھا ہے، کہ میں دن رات تکلیف پہنچا رہا ہوں، پریشانی پہنچا رہا ہوں، ہر طریقے سے آپ کو ستا رہا ہوں، لیکن آپ کا مذہب دشمن کے ساتھ بھی اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اچھا سلوک کرو، معاف کر دو، غصہ پی جاؤ۔ کتنا پیارا مذہب ہوگا، کتنا اچھا مذہب ہوگا، مجھے بھی اس پیارے مذہب میں داخل کر لیجئے اور مجھے بھی اس پیارے مذہب کا کلمہ پڑھا لیجئے۔ اور اس یہودی نے حضرت مالک بن دینار کے اس فعل سے، اس رویے سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے، اپنے دشمن کو بتایا کرتے تھے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، اپنی زندگی سے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اسلام کی پیاری تعلیم کیا ہے تو ہم کو دیکھو۔ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جس سے کسی بھی مخلوق کو کوئی تکلیف ہو۔ ہمارے اسلاف زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ہمیں بھی زندگی اسی طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک اسلام کے ماننے والے کو اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ کبھی بھی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جس طریقے سے ایک آم کا درخت ہوتا ہے، اس کے پھل بھی کھانے کے کام آتے ہیں، اس کی ٹہنیاں جلانے کے کام آتی ہیں، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں سایہ دینے کے کام آتی ہیں، اس کے پتے جلانے کے کام آتے ہیں، اس کے پھل کھانے کے کام آتے ہیں۔ آم کا درخت پھل کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے کہ لوگ اس کو کھاتے ہیں،
टहनियों के एतबार से भी फायदेमंद है कि लोग उनसे साया हासिल करते हैं, और पत्तों के एतबार से भी फायदेमंद है कि लोग उनको जलाया करते हैं। यानी कि एक दरख्त टहनियों के एतबार से, फल के एतबार से, पत्तों के एतबार से, हर जहत से फायदेमंद है। इसी तरीके से एक इस्लाम के मानने वाले को, इस्लाम की तालीम पर अमल करने वाले को हर तरीके से अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए फायदेमंद बनाना चाहिए। अपने हाथों से गरीबों की पोटली उठाकर उनके सर पर रखें। अपनी जबान से हमेशा अच्छे मशवरे दे, अच्छी बात करे जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी को अच्छी बात बनाना, अच्छा मशवरा देना भी सदका है। इसी तरीके से एक इस्लाम का मानने वाला अपने कदम से अगर चले तो किसी की मदद करने के लिए चले, किसी अच्छे काम के लिए चले। कभी भी ऐसे काम के लिए न जाए जिससे किसी को तकलीफ पहुंच रही, किसी को कत्ल करने के लिए न जाए, किसी का माल लूटने के लिए न जाए, किसी को जबान से ऐसी बातें ना कहे कि जिससे किसी का दिल टूटे। ये इस्लाम की तालीम है। जब हम इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तब कहीं जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस जन्नत में दाखिल करेगा जिस जन्नत का उसने मोमिनीन से वादा कर लिया। और जन्नत में तो तमाम नेमतें हैं। इंसान जिस चीज का तसव्वुर करेगा, जिस चीज को ज़हन में सोचेगा, वो चीज उसके सामने हाजिर कर दी जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की हदीस कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उन दाखिल होने वालों में किसान भी जन्नत में दाखिल होंगे। अब वो किसान जब जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मालिक मौला, मेरा दिल जन्नत में भी खेती करने को चाहता है, मैं जन्नत में खेती करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएगा कि जन्नत में खेती करने की क्या जरूरत है, यहां तो जिस चीज का तसव्वुर करोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, जो चीज की तुम ख्वाहिश रखते हो वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर कर दी जाएगी। यहाँ मशक्कत उठाने की क्या जरूरत है, परेशानी उठाने की क्या जरूरत है, ये तो जन्नत है, यहाँ जिस चीज का तसव्वुर करोगे वो चीज तुमको दे दी जाएगी। लेकिन वो किसान कहेगा, मालिक को बोला, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है कि मैं जन्नत में खेती करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा ठीक, तुम खेती करो। उस किसान को खेती करने की इजाजत मिल जाएगी। अब वो बीज डालेगा कि देखेगा कि खेती बड़ी हो गई, कट भी गई और उसके सामने हाजिर भी हो। तो जन्नत तो ऐसी चीज है, इंसान जिस चीज की आरज़ू करेगा वो चीज फौरन तैयार उसके सामने हाजिर होगी। जिस तरीके से उस किसान की खेती बड़ी भी हो गई, कट भी गई और उसके सामने रख भी गई। तो जन्नत में अगर हाजिर होना है तो इस्लाम की तालीम पर अमल करना हो, इस्लाम से मोहब्बत करना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना हो। मौजूद सामीन और हाज़रीन, कौन नहीं जानता कि इस्लाम पर हमारे असलाफ ने किस तरीके से अमल किया था, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका शहजादा जब इस्लाम नहीं लाया था, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग लड़ रहे थे और आपका बेटा कुफार की तरफ से जंग लड़ रहा था। इत्तिफाक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे की तलवार के नीचे आ गए, लेकिन बेटे ने बात समझकर छोड़ दिया। और जब बेटा कुछ दिनों के बाद कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया तो बाप से कहने लगा कि ऐ बाबा जान, फला दिन जंग हो रही थी और तुम मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने तुमको बाप समझकर छोड़ दिया था, ये समझकर छोड़ दिया था कि तुम मेरे वालिद हो। लेकिन अब जरा सोचिए कि इस्लाम पर लोगों ने किस तरीके से अमल किया, इस्लाम से कैसी मोहब्बत की, नबी करीम से कैसी मोहब्बत की, अपना ताल्लुक इस्लाम से कैसे मजबूत रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ऐ बेटा, वो तुम थे कि जिसकी तलवार के नीचे तुम्हारा बाप आ गया था, तुमने बाप समझकर छोड़ दिया था। अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते और तुम कुफार की तरफ से होते तो बेटा, मैं तुमको बेटा समझकर नहीं छोड़ता, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर, इस्लाम का दुश्मन समझकर तुमको कत्ल